نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا فادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في عظمة رسوله الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باتیں نہ کریں اس طرح پیچھے ٹینٹ کے جو بھی بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ آگے آ جائیں اللہ جل جلالہ و جل شانہ اپنے فضل و کرم اپنے حبیب طبیب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زلف عنبری اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت محفل پاک کو قبول فرمائے اور اس جملہ اہتمام کو جس عظیم ذات کی طرف منسوب کیا گیا ہے حضرت غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظیم بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے خراج کو اللہ پاک منظور فرمائے ہم سب کی حاضری جملہ اہتمام نظر و نیاز وغیرہ اللہ پاک اس کا نعم البدل ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے آمین اور ان کے فیضان اور روحانی تصرفات سے اللہ پاک ہم سب کو مستفیض فرمائے میں نے قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس کے حوالے سے چند باتیں سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ پاک ہمیں سب سے پہلے قرآن کو سننے پھر اسے سمجھنے پھر اس سے زیادہ ہمیں عمل کا نیک جذبہ عطا فرمائے آمین سب سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہے مسلمانوں میں بھی جماعت اہل سنت اور عقیدہ اہل سنت اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کی غلامی والا عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس بات پر اللہ کا شکر و احسان اللہ پاک ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام میں رکھے عقیدہ اہل سنت میں رکھے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہے
کائنات مانو جات اور انسانیت میں اسلام سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ سسٹم دینے والا دین نہیں ہے۔ اسلام سب سے زیادہ پاکیزہ اور انسانیت کو اچھا درس دینے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے اور انسانوں کو اجلا بنانے کے لیے اور انسان کو مانو جات کو اونچے استھانوں پر پہنچانے کے لیے سب سے بہتر سسٹم، پروٹوکول اور نیم اگر کسی دھرم و دین نے دیے ہیں تو اس کا نام ہے اسلام، مذہب اسلام، دین اسلام۔ اب دین ہم میں ہے کہ نہیں یہ دوسرے نمبر کی بات ہے۔ ہم ماننے والوں میں دین کتنا ہے کہ کتنا نہیں یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن ہم دین میں ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بات سمجھے آپ میری؟ ہم دین میں ہیں، ہم پر لیبل لگا ہے مسلمانی کا، یہ اس کا نعمت اور اس کا شکر۔ اب ہم میں دین کتنا ہے یہ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ نے احادیث صحیحہ میں حضور نے اپنی 63 سالہ حیاتی کو انسانیت کے سامنے رکھ کر پیغمبر نے یہ بتایا، سکھایا، سمجھایا کہ اگر اونچے انسان بننا چاہتے ہو تو اپنی پسند کی زندگی مت جیو، محمد عربی کی دی ہوئی سسٹم پر زندگی جیو۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر تمہیں اونچا انسان بننا ہے، قابل ذکر انسان بننا ہے کہ 4 لوگ تمہاری مثال دیں، 4 لوگوں میں تمہاری چرچا ہو، لوگ تمہیں عزت سے دیکھیں، لوگ عزت سے تمہارے پاس بیٹھیں اور لوگ تم سے مل کر خوشی محسوس کریں اور لوگ تم سے ملنے پر فخر محسوس کریں، اگر ایسی جیون اور زندگی چاہتے ہو تو اپنی پسند سے نہ جیو، حضرت محمد عربی کے دیے ہوئے طریقے پر جیو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس وقت ہم لوگوں کا پوزیشن یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ سیلفی نکال کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی پردان کے ساتھ ہماری سیلفی ہو جائے تو اچھا لگے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی اچ ادھیکاری کے ساتھ ہماری سیلفی ہو جائے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اندروں اندر فیلنگز محسوس کرتے ہیں کہ اس سے ملوں تو اچھا رہے، اس سے پہچان ہو تو اچھا رہے، اس کے ساتھ کھانا ملے تو اچھا رہے، اس کی آفس میں انٹری ہو تو اچھا رہے، اس کے منچ پر جاؤں تو میرا اچھا لگے، وہ مجھے مالا پہنائے تو اچھا لگے، وہ مجھے ہاتھ ملائے تو اچھا لگے۔ یہ ہماری سسٹم ہے اور رب کہتا ہے کہ بندے تو اگر کسی سے مل کر فخر محسوس کرے یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ اونچا استھان پر بیٹھنے والا تجھ سے ملنے پر فخر محسوس کرے، یہ سب سے اونچی بات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ فخر محسوس کرے کہ میں اس سے ملوں، یہ میں اس کے ساتھ سیلفی لوں، یہ میرے قریب آئے۔ اگر یہ مرتبہ اور رتبہ چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ واہ 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 اور اقبال کہتے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ ہے بطحا کی رضا جوئی، گر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور شاہ مظفر کہا کرتے تھے غلامی غیر کی کرنا مظفر ناممکن ہے، شہنشاہی ہم کریں گے غلامان مصطفیٰ بن۔ واہ سبحان اللہ، بے شک۔
اب مرضی آپ کی ہے، اب کیا بننا پسند کرتے ہیں؟ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں سے تم مل لو تو تمہیں اچھا لگے، یا لوگ تم سے ملیں تو لوگوں کو اچھا لگے؟ اب کون سی چوائس ہے تمہاری، وہ تو تم کر سکتے ہو، چوائس اپنی اپنی ہے۔ قرآن مجید نے ایک بات کہی اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو کہتے ہو نا مسلم ہو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھی لیبل تو یہی لگا ہے نا، ایڈنٹی میں ہم مسلم ہیں کہ نہیں، نام پر ہم مسلم ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلم کہلوانے والوں، تمہاری ذات کوئی بھی ہو، تمہارے نام کوئی بھی ہو، نام انیک ہوں گے، ذاتیں انیک ہوں گی، قبیلے انیک ہوں گے، یہ سب انیک ہو کر بھی تم ایک اسلام کے ماننے والے ہو۔ تم کسی بھی طرح سے رہو، قرآن کہتا ہے کہ تم اگر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، کہتے ہو کہ ہم مسلم ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم نے کلمہ پڑھا، اب ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ دل سے اپنے اللہ کو ایک مانتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولتے جائیے۔ دل سے اپنے رسول کو کائنات میں بے مثال نبی مانتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ دل سے ہم مانتے ہیں کہ قبر میں جانا ہے، دل سے مانتے ہیں کہ قیامت میں اٹھنا ہے، دل سے مانتے ہیں کہ حساب کتاب دینا ہے اللہ کو، دل سے جنت و دوزخ کو مانتے ہیں، نیکی ہوگی تو جنت ملے گی، برائی رہی تو جہنم میں جائیں گے، مانتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ مانتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، اے مسلمانوں، جب تم اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہو، مسلم دنیا سے کہلوا رہے ہو، تم اپنے آپ کو مان رہے ہو کہ مسلم ہو، اور مانیتا میں تم ان تمام چیزوں کو دل میں بٹھائے ہوئے ہو کہ جو ایک اسلام اور مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو اے لوگو فَادْخُلُوا، اے مسلمانوں، جب تم اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہو تو آدھے اسلام میں مت آؤ، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ پورے کے پورے، بولیے میرے ساتھ، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ کیا مطلب؟ تو کیا اس وقت ہم آتے ہیں مسلمان؟ اتنے ہم بیٹھے ہیں، آدھے مسلمان ہیں؟ ہم تو پورے مسلمان، اپنے حساب سے تو سمجھ رہے ہیں ہم پورے مسلمان، لیکن قرآن کہتا ہے جب مسلمان ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب مسلمان ہو تو پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ اچھا مولا، تو اسلام سے باہر کیوں نہ رہیں؟ اگر اسلام سے باہر رہ گئے تو نقصان کیا ہوگا؟ تو قرآن فرماتا ہے اسلام کا جو دائرہ اسلام ہے، اسلام نے ایک واڑہ بنائے رکھا ہے حدود کا، جس کی سرحد ہے اسلام کی۔ آپ اگر بھارتیہ ہو تو بھارتیہ سرحد کے اندر رہو، سرحد کے پار جاؤ گے تو دیش دوئی بن جاؤ گے نا، بھئی ہے کہ نہیں ہے؟ بھارتیہ ہو، انڈین ہو تو انڈین بارڈر کے اندر رہو، بارڈر کے اس پار گئے تب بھی دیش دوئی، اور اس پار ہو کر واپس آئے تب بھی دیش دوئی۔ تو نے سرحد توڑی ہے، ایک ملک کی سرحد کو فلانگ کیا ہے۔ تو آپ اگر انڈین ہیں، بھارتیہ ہیں تو اندر رہیں، اپنی خاک سے محبت کریں، جس وطن میں پلے ہیں، بڑے ہیں، اسی میں رہیں، اسی میں جئیں، اسی پر فخر کریں کہ ہم بھارتیہ ہیں، اپنے آپ کو فخر رکھیں کہ ہم بھارتیہ ہیں، ہم انڈین ہیں، تو پورے کے پورے رہو۔ اب ایک آدمی آدھا دن بھارت میں رہے
اور آدھا دن چائنا میں، پاکستان میں یا کسی اور بارڈر میں ادھر دیش میں چلا جائے تو اس کو بھارتیہ ناگرکتا مل سکتی ہے؟ یا ادھر آ جائے یا ادھر چلا جائے، سمجھے آپ؟ یا ادھر آ جائے یا ادھر چلا جائے. کسی بھی ملک کے یہی قانون ہے. نہ آپ کہو کہ میں کھانا تو ادھر کھاؤں گا لیکن نائٹ ہولڈ کے لیے ادھر چلا جاؤں گا، تو قانون آپ کو مانیتا دے گا ہی ہے. دونوں دیش آمنے سامنے کوئی بھی ہو یہ ایکسپٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے کہ بھئی میں کماؤں گا یہاں خرچ کروں گا وہاں، یا کماؤں گا وہاں خرچ کروں گا یہاں. یہ نہیں ہو سکتا. اب آن لائن تو بزنس کر سکتے ہو اپنے دیش میں بیٹھ کر، یا بزنس کرنے کے لیے ویزا کے ذریعے تو جا سکتے ہو، لیکن آپ آدھے ادھر آدھے ادھر یہ سسٹم سے آپ ایک دیش کی ناگرکتا حاصل نہیں کر سکتے. کسی بھی ایک دیش میں رہو، یہ فائنل ہے. تو اسلام بھی ایک دیش ہے، اسلام ایک سسٹم ہے، اسلام ایک پروٹوکول ہے، اسلام ایک نیم ہے، اسلام ایک بہت بڑی سسٹم ہے. اسلام اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ادھر پورا اسلام میں آ جائے. اسلام کی سرحد ہے، اس سرحد کو شریعت محمدی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک سرحد اسلام کو شریعت محمدی، جیسے بھارتیہ سرحد کو بارڈر کہا جاتا ہے ویسے اسلامی سرحد کو شریعت محمدی کہا جاتا ہے. میرے رسول نے لکیر کھینچ دی ہے کہ مسلم ہے تو یہ کر، مسلم ہے تو یہ کر، مسلم ہے تو یہ کر، مسلم نہیں ہے تو ادھر جا، ادھر آ. اگر اسلام میں ہے تو یہ کرنا پڑے گا. آقا فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکات، صیام رمضان، وشہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحج البیت. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے تو دل سے قبول کر کے خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں. واہ واہ. یہ تو قبول کر دل سے، دل میں یقین رکھ کہ میرا مالک پرم پوجیہ ایک ہی ہستی ہے جس کا نام ہے اللہ. یہ دل میں مان اور زبان سے بول، اور بولے گا تو کلمہ بنے گا لا الہ الا اللہ. یہ بول زبان سے کہ میں جس کو پوجوں، میں جس کے آگے ماتھا ٹیکوں، میں جس کو سر جھکاؤں، میں جس کو سجدہ کروں، میری آتما جس کے آگے جھک جائے، اور جس کے آگے جھکنے پر میری آتما کو شانتی ملے، میرے من خوش ہو، ایسی کوئی ذات ہے تو وہ صرف رب العالمین. سبحان اللہ. یہ مان. اور دوسرا یہ مان کہ میرا محمد جس نے مجھے خدا تک پہنچایا، جس نے مجھے ایک مالک سے ملایا، جس نے مجھے پتا دیا کہ رب کون ہے، جس نے مجھے سکھایا کہ بندگی کیا ہے، جس نے مجھے جھکنا سکھایا، جس نے مجھے مالک کی راہ پہ ڈالا، اس محمد جیسا کائنات میں دوسرا کوئی نہیں. اللہ کے مخصوص بندے اور رسول ہیں. یہ دل سے مان اور زبان پہ بول، اقرار کر. یہ سرحد ہے اسلام کی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ رسول اللہ سرحد رکھ رہے ہیں. یہ ایک اسلام کا کھمبا. سرحد پہ کھمبے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بارڈر پر کھمبے لگتے ہیں نا، وہاں لگا ہوا ہے بورڈ لگا ہوا. یہ رسول اللہ نے بارڈر کے کھمبے رکھے ہیں. ایک شہادت توحید اور شہادت رسالت، ایک کھمبا. اب اس کے اس پار گئے تو اسلام میں نہیں رہو گے، اسی پار رہو، اندر رہو. بارڈر کراس نہیں کر سکتے. اگر دیش کی بارڈر کراس کرو تو دیش دروہی کہلاؤ گے، اسلام کی بارڈر کراس کرو گے تو اسلام دروہی کہلاؤ گے. تم نے اسلام کی سرحد کو پار کیا ہے، سرحد کے اندر رہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا پوائنٹ رکھ رہے ہیں حضور، دوسرا کھمبا
اسلام کا، دوسرا بارڈر کا پتھر. تو پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اقام الصلاۃ، 5 وقتی جب اذان آئے تو نماز پڑھنا. یہ میں نہیں بول رہا ہوں بھائی، کون بول رہا ہے؟ کون بول رہے ہیں؟ رسول اللہ. ہم سب ان کے ماننے والے ہیں نا. دوسری بارڈر رکھ رہے ہیں حضور، بارڈر پر پوائنٹ دوسرا رکھ رہے ہیں. یہ سرحد حضور بنا رہے ہیں. ایک شہادت کی گواہی، میری طرف دھیان دیں. ایک شہادت اللہ پر ایک ہونے کی شہادت دینا، اور رسول اللہ کا نبی برحق ہونے کی شہادت دینا. ٹھیک. دوسرا پیلور حضور رکھ رہے ہیں نماز کو 5 وقتی قائم کرنا. 2. تیسرا پیلور حضور رکھ رہے ہیں زکوٰۃ کو ادا کرنا. آپ پر قرضہ نہیں، آپ پر کوئی مانگتا نہیں، اور آپ کے گھر میں 7.5 تولہ سون یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ خرید سکے اتنی روکڑ کے، یا 7.5 تولہ سونا خرید سکے اتنا روکڑ پیسہ، یا روکڑ پیسہ بھی نہیں ہے، سون بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن انویسٹ کرتے ہوئے پراپرٹی اتنی پڑی ہے. جو کھیت ہے آپ بو نہیں رہے، پراپرٹی انویسٹ کے لیے بنائی ہے. آپ نے 4-8 مکان خرید رکھے جن میں انویسٹ کر رہے، وہ ساری موڑی اگر اتنی بن جائے کہ تم 52 تولہ چاندی خرید سکتے ہو یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہو، تو تم پر اسلام نے فرض کیا ہے کہ اس پراپرٹی کو حساب لگا کر تمہاری جتنے پیسے بنتے ہوں، لاکھ پر 2500 روپئے اللہ کے غریب مخلوق کو بانٹ دو. یہ تیسری سرحد کا بارڈر، یہ تیسرا سرحد کا پتھر. 3. چوتھی، اسلام میرے رسول فرماتے ہیں چوتھی چیز ہے جب رمضان آئے. رمضان یہ مہینے میں، یہ 12 مہینے میں 5 بار آتا ہے. کتنی بار؟ تو زور سے بولیے. 5 بار نہیں آتا. تو میں بھول رہا ہوں، میں بھول رہا ہوں نا. فائنل بولیے کتنی بار؟ فائنل. جب رمضان ایک بار آئے تو رات کو روزہ رکھا کرو. دن کو رات کو تم روزہ رکھا کرو. یہ اسلام ہمیں آرڈر دے رہا ہے. صحیح ہو بول رہا ہوں کہ غلط؟ تو آپ صحیح بولیے. دن میں، اچھا ٹھیک ہے، دن میں روزہ رکھا کریں. دن میں روزہ رکھنا ہے تمہیں، رات کو روزہ. اچھا دن میں روزہ کا معنی کیا؟ روزے کی معنی یہ ہے کہ صبح 7 بجے اٹھنا ہے اور 8:30 بجے ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کو 2 بجے کھانا کھانا ہے، اور رات کو 8:30 بجے کھانا کھا کے تراویح پڑھنی. فائنل. تو کچھ نہیں کھانا پینا، یہی نا روزہ، یہی ہے. اچھا اتنی تو سمجھ ہے نا. روزہ رکھا کریں. صبح فجر کی اذان سے 10 منٹ پہلے کھانا پینا ختم، کچھ نہیں کھا پی سکتے. فجر کی جو فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اس سے 10 منٹ پہلے ختم، جو سحری کا ٹائم ہے. اب سحری کا ٹائم ختم ہوا، آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، پورا دن آپ کو اپواس میں رہنا ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے. تو خالی پیٹ کی بھوک بھی نہیں رکھنی، ہر طرح سے تمہیں پابند رہنا ہے. نہ چوری کرنی ہے، نہ ڈکیتی کرنی ہے، نہ زنا کرنا ہے، نہ پرائی خاتون کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا ہے، نہ تمہیں کسی سے دغا کرنا ہے، نہ تمہیں کسی کو غلط راہ پہ ڈالنا ہے، نہ غلط مشورہ دینا ہے، نہ غیبت کرنی، نہ چغلی کرنی، نہ حسد کرنی. زبان کو بند رکھ، کان کو برائی سے بند رکھ، آنکھ کو برائی سے روک لے، پیٹ کو کھانے پینے سے روک لے. اتنا پابند بن جا کہ سورج غروب ہو تب تک تو اپنے آپ کو پابند بنا لے. یہ 29 دن یا 30 دن کی پابندی کر. یہ رسول کہہ رہے ہیں تیرے لیے اسلام کی سرحد. نعرہ تکبیر، واہ سبحان. یہ تیرے لیے اسلام کی سرحد ہے.
یہ کتنے پیلور ہو گئے سرحد کے؟ 4. 5واں پیلور آقا فرماتے ہیں کہ اگر دولت ہے تو شادیوں میں بینڈ باجے لگا کر اڑا مت دے، جمع کر. بینڈ باجے کے بغیر بھی شادی ہو جائے گی. تو دولت اور تو امیر کیسا؟ دنیا کا وہ پیغمبر جس کو احد پہاڑ کہے کہ محبوب اشارہ کر میں سونے کا بن جاؤں، اس نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کی تھی. شادی کرنی ہے تو اس پیغمبر کے طریقے پر کر، شادی کرنی ہے تو ابو بکر و عمر و عثمان کے طریقے پر کر، اور شادی کرنی ہے تو حسن حسین کی طرح شادی کر. شادی کرنی ہے تو معین الدین اجمیری کی طرح شادی کر، شادی کرنی ہے تو غوث الاعظم دستگیر کی طرح شادی کر. اگر تیرے پاس دولت ہے تو دولت کو بینڈ باجوں پہ اڑا نہ دے، ڈول پہ اڑا نہ دے، اس کو سائیڈ رکھ، اور جتنا ہو سکے. اور یہ دہیج پر دولت کو زیادہ اڑا نہ دے، لالچ نہ رکھ، بلکہ اتنی موڑی جمع کر کے اللہ نے تیری قسمت اگر انگڑائی لے اور خدا تجھے نصیب میں دے تو جمع کر دولت، اور اللہ کے گھر کعبے کی زیارت کے لیے مکے آ. پھر حضور فرماتے ہیں جب مکے کی زیارت کا موقع مل جائے تو اینڈ پر مجھ محمد کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آ، تو تیری عمر بھر کے سجدے تیرا خدا اور تیرا مصطفیٰ قبول فرما لے. یہ 5 پیلور ہوئے اسلامی سرحد کے. کس کے؟ اچھا پھر سرحد میں تاریں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی پیلوروں میں؟ وہ خالی پیلور ہوں گے تو کوئی گھسے گا، آئے گا، جائے گا. تار بندی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اب رسول اللہ نے 5 پیلور قائم کر دیے، اسلام کی سرحد قائم کی. ہم اس کے اندر ہیں. باہر کون ہے؟ تو باہر جو ہوگا وہ دشمن، اپنا تو دشمن ہی ہوگا. سرحد کے اس پار جو ہیں وہ ہمارے دوست. اب تو ماحول یہ چل رہا ہے کہ اس پار والے بھی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. سمجھ گئے؟ بڑے ہوشیار ہیں. اب تو ماحول یہ بنایا جا رہا ہے، بن رہا ہے، بنایا جا رہا ہے کہ یہ سرحد کے اندر رہ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے پر آنکھیں نکال رہے ہیں. میں ہندو ہوں، میں مسلم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ. ارے تو کچھ بھی ہو لیکن ہے تو بھارتیہ، بالکل حق ہے تو انڈین. دشمن اندر والا نہیں ہے، دشمن باہر والا. تو خیر ہم لوگوں کو اللہ ایسے فتنوں سے بچائے اور امن پریہ بن کے زندگی جئیں. ہر آدمی سے پریم کریں، محبت کریں. سب سے پہلی محبت اپنے نبی سے، نبی کے دین سے. اور دین یہی سکھاتا ہے کہ تم اپنے وطن واسی سے بھی پیار کرو. ٹھیک ہے؟ تو جو سرحد کے پار ہے وہ ہمارا دوست تو نہیں ہو سکتا. وہ تو اس سوچ میں رہے گا کہ یہ میرا بن جائے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے کہ یہ میرا ہو جائے، یہ میرا ہو جائے، یہ میرا ہو جائے. تو رسول اللہ نے یہ جب پیلور قائم کیے تو اسلام کی ایک بارڈر قائم کر دی، پیلور لگا دی. لیکن باہر کون ہے؟ تو قرآن مجید نے کہا باہر شیطان گھوم رہا ہے. وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی پوری فوج ہے. اب وہ گھوم رہے ہیں کہ یہ مسلم میرا ہو جائے. یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ادھر ماتھا نہ ٹکے، ادھر ماتھا ٹکے. وہ اسی کوشش میں ہے کہ اپنا بنائے. دشمن کی معنی یہ ہے کہ اپنا بنائے، یہ میرا ہے، میرا اپنا بناؤ. اور اپنا نہ بنے تو جنگ کرو، پھر جو جیتے. بھئی یہی ہوتا ہے نا، ملکوں کی سسٹم تو یہی ہے نا. پہلے ٹرائی ہوتی ہے کہ یہ اپنا ہو جائے، اپنا نہ ہو تو پھر جنگ کریں. تو شیطان اس ٹرائی میں ہے کہ یہ ہمارا ہو جائے، یہ ہمارا ہو جائے. کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، رسول کا بے ادب بن جائے، لیکن بندہ نہیں بنا. تو اب نماز پر نہیں جانا چاہیے،
نماز پڑھنے جائے تو الٹے سیدھے باتوں میں ڈال دو. ادھر کھڑے ہو گئے, کل نہیں پرسوں پڑھوں گا, ترسوں پڑھوں گا, جمعہ سے چالو کروں گا, اگلے رویوار سے چالو کروں گا, اگلے اتوار سے چالو کروں گا, پیر صاحب سے مل لوں پھر چالو کروں گا, پیر بنا لوں پھر چالو کروں گا, یہ بزنس کر لوں پھر چالو کروں گا, 40 سال ہو جائے پھر چالو کروں گا. یوں کر کے شیطان ہمیں ورگلا رہا ہے کہ نہیں؟ بھئی یہی تو کر رہا ہے نا, اس کی ٹرائی یہی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو نماز سے روکو. اچھا نماز بھی پڑھ لی ہے تو ٹرائی کرتا ہے کہ یار یہ تو کلمہ بھی پڑھ لیا ہے, اس نے تو نماز بھی پڑھ لی, 5 وقتی نماز پڑھنے جا رہا ہے, تو اب ٹرائی کرتا ہوں کہ رمضان آئے تو روزے رکھنے نہیں دوں گا, رات کو روزے رکھوا دوں گا, 7 بجے سلا دوں گا, صبح 7 بجے اٹھوا دوں گا, پوری رات روزہ رہے گا. دن میں 10 بجے ہوٹل پہ چائے پی رہا ہے, 12 بجے دوستوں کے ساتھ مارکیٹ میں کھانا کھا رہا ہے, 2:30 بجے اڈلی خرید کے گھر پہ کھا رہا ہے, 2 بجے پکوڑے کھا رہا ہے. رمضان میں یہ شیطان ٹرائی کر رہا ہے کہ نہیں؟ اور ہم سب اس کے شکار ہیں کہ نہیں؟ دن میں نہیں کھاتے آپ رمضان میں؟ نہیں کھاتے, نہیں ہڑپتے ہیں. کھانا تو منع ہے, تو یہ شیطان کر رہا ہے کہ وہ دشمن ہے نا اپنا بنانے کے لیے. اچھا رمضان میں بھی بندہ سکسیس ہو گیا, پورے 30 یا 29 روزے رکھ لیے, تراویح پوری پڑھ لی, نماز پوری پڑھ رہا ہے, تو اب ٹرائی کرتا ہے کہ زکات دینے تو نہیں دوں گا. تو جیسے ہی زکات کی بات آئی تو نہیں اتنا نہیں, اتنا نہیں, کچھ کم کروں, کم ہو جائے گا, 2500 لاکھ پر دوں گا, 5 لاکھ گھر میں پڑے ہیں, تو سیدھے کتنے ہو گئے پر لاکھ پر 25, 5 لاکھ کے کتنے ہو گئے؟ آپ کا میکس بہت کمزور ہے یار. 1.25 لاکھ روپیہ کم ہو جائے گا تو بچے کتنے؟ 4.25. اور یہ تو کم ہو جائے گا, یہ 4.25 بچیں گے تو کم ہو جائے گا. کرنے زکات نہیں, زکات بھی دے دی ہے تو حج کے لیے نہیں آئے, پھر جائیں گے, تھوڑے سدھر جائیں پھر جائیں گے. یہ سب شیطان کروا رہا ہے. ارے مکے جاتے اس لیے ہے تاکہ سدھر جائیں, سدھر کے جائیں گے. یہ کس نے کہا ہے؟ ہم تو پاپی ہیں, مولا بلا لے تیرے حرم میں تاکہ حرم میں جائیں. تو مکہ نام اس دھرتی کا ہے جو آقا فرماتے ہیں 60 سال کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے آگ زند کو لوہے سے صاف کر دیتا. سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. بٹھی ہے بٹھی, مکہ ایک جو گناہوں کو دھو دیتا. تو شیطان ٹرائی کر رہا ہے کہ میرا بنے. تو اب شیطان ٹرائی کر رہا ہے کہیں کھینچ نہ لے, اس کے لیے رسول اللہ نے تار باندھ دی. خالی پیلور ہوں گے تو کوئی بھی ادھر ادھر لڑک جائے گا, تو اب تار باندھ دی. اچھا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ تار کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک تار یہ ہے کہ حسد نہیں کریں گے, ایک دوسرے سے حسد. یہ ان پیلروں پر رسول اللہ تار باندھ رہے. سمجھ رہے میری بات؟ میں ایک دم ایزی کر کے سمجھا رہا, ایک دم آسانی سے. یہ پہلی تار باندھ رہے, ہم ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں. یہ حسد کی تار باندھ دی حضور نے. اب اگر اس پار گئے یعنی حسد کیا تو تمہارے ایمان کو نقصان, حسد نہ کیا تو ایمان کو فائدہ. حسد نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, جوا نہیں کھیلیں گے, زنا نہیں کریں گے, غیبت نہیں کریں گے, گھمنڈ نہیں کریں گے. یہ نہیں جتنا دین میں ہے سب تارے ہیں رسول اللہ نے بنائی ہے. یہ ایک سرحد حضور نے قائم کی. اب جو اس کے اندر رہے گا, قرآن کہتا ہے مسلمان جب تو مسلمان ہے, ایڈنٹی میں مسلمان ہے, پروف میں مسلمان ہے, دنیا کو مسلم کہلوا رہا ہے, مشہور مسلمان ہے, تو فادخلوا فی السلم, پورے کے پورے اسلام میں رہو. نہ کان ادھر لگاؤ, نہ ہاتھ ادھر کرو, نہ پیر ادھر کرو. اگر سرحد کے پار پاؤں بھی ڈالو گے تو پاؤں تباہ ہو جائے گا, ہاتھ تباہ ہو جائے گا, کان تباہ ہو جائے گا. ادھر دھیان نہ دو کہ باہر کیا ہے, جو دھیان دینا ہے اندر دھیان دینا ہے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کو نہ دیکھو کہ تمہیں
کیا للچا رہا ہے؟ وہ تمہارا دشمن ہے، اس کے کہے کو نہ مانو، ماننا ہے تو آمنہ کے لال کے کہے کو۔ واہ سبحان اللہ، بے شک، واہ۔ یہ ہمیں رسول اللہ نے تعلیم دی ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا کوئی دین ہوگا؟ اچھا نظام ہوگا، اچھی سسٹم کوئی ہوگی؟ اچھا، اب اسلام کی پاکیزہ نظام کو دیکھیے آپ، ایک دوسرے سے ملو تو ایک دوسرے کو دعا دو۔ اب کون دعا دیتے پھرے؟ اللہ تجھے خوش رکھے، تجھے سلامت رکھے، تجھے برکت دے، تجھے آل اولاد کو برکت دے، اتنی دعائیں دیتا کون پھرے؟ یار شرم آتی ہے۔ تو اسلام نے کہا کوئی بات نہیں، ایک لفظ تمہیں منہ سے نکالنا ہے، لفظ ایک ہوگا، دعائیں انیک اس میں آ جائیں گی۔ کیا لفظ نکالنا ہے؟ کہا جب ایک دوسرے سے ملے تو اتنا کہہ دو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ کیا ہو؟ حضور کے ایک صحابی ہیں، پرانے زمانے میں لوگ نوکر رکھتے تھے، نوکر چاکر، اور لیڈیز بھی نوکری میں رہتی تھی۔ نوکری چاکری کا مطلب وہ گھر میں پوچھا وغیرہ لگانے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے، کپڑے برتن صاف کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں کنیز۔ چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے، جیسے آٹا پسوانا ہے، مال خرید کے لے آنا ہے، تو اس کے لیے نوکر ہوتے تھے۔ تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ کہاں سے نکلے؟ اپنے گھر سے نکلے، ایک بوڑھی اماں کو دیکھا کہ جو راستے میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ تو رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، ٹھہر گئے، پوچھا بڑھیا کیا اماں کیا ڈھونڈ رہی ہو، رو کیوں رہی ہو؟ کہا ڈھونڈ رہی ہوں گم شدہ سکے، درہم یا دینار، جو اس وقت کرنسی چل رہی تھی، رائج کرنسی سکوں میں چلتی تھی، اور نوٹ میں کرنسی اس وقت اویلیبل نہیں تھی، تو ڈھونڈ رہی ہوں وہ سکے جو میں نے گما دیے۔ تو پھر رو کیوں رہی ہے؟ ان سکوں کے لیے؟ کہا سکوں کے لیے نہیں رو رہی، سکے تھے میرے مالک کے، میں ہوں ایک گھر کی نوکرانی، اس نے مجھے 2 سکے دیے تھے، کہا یہ 2 درہم لے جا، مدینے کی بازار میں جا، جو خرید 1 درہم کا، اور 1 درہم سے جو پسوا کے واپس گھر پہ لے آ، وہ میں نے کر دیے گم۔ تو اب رونا اس بات پر ہے کہ مالک پوچھے گا تو بتاؤں گی کیا؟ 2 درہم گم کرنے مطلب آج کی تاریخ میں 20,000 گم کر دی، تو 20,000 نوکر لوگ گھر سے کہاں سے بھریں؟ تو بس ڈانٹے گا میرا مالک، نہ جانے کیا کرے، یہ سوچ کے رو رہی ہوں۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کوئی بات نہیں، اپنی جیب مبارک میں ہاتھ ڈالی، کہا یہ لے تیرے 2 درہم، سبحان اللہ، جا مارکیٹ میں جو خرید، آٹا پسوا، اپنے مالک کے پاس لے جا، تیرا مسئلہ حل، تجھے ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی، تجھ پر غصہ بھی مالک نہیں ہوگا، تیرا کام جو گم ہوا سو گم ہوا، اسے بھول جا، اب وہ ملنے والا ہے نہیں، کب تک ڈھونڈتی پھرے گی؟ یہ لے تیرے 2 درہم، نکل۔ تو 2 درہم تو لے لیے، لیکن رونا بند نہیں ہوا۔ اب خوش ہونا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ تو پیغمبر صاحب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا اب کیوں رو رہی ہے؟ 2 درہم تو مل گئے۔ اس نے مسکرا کے کہا اے بھلے انسان، درہم تو تو نے دے دیے، لیکن جو وقت میرا ضائع ہوا وہ کہاں سے لاؤں؟ میرا وقت جو ضائع ہوا ہے، صبح نکلی ہوں، درہم گم ہو گئے، اسے ڈھونڈنے میں دوپہر ہو گئے، مالک اتنا میرا سخت ہے کہ واپس جاؤں گی تو وہ پوچھے گا اتنی دیر کہاں گئی تھی؟
ایسا تو اسے شک ہوگا کہ کسی دوسرے گھر پر نہیں گئی تھی کام کاج کرنے تاکہ 2 روپے زیادہ ملے، تو میرا کام ادھورا چھوڑا اور دوسرے کا کام کیا، تو میرا مالک تو غصہ کرے گا، اور جب وہ غصہ کرے گا تو پھر میں تو ڈر میں بتا دوں گی کہ روپیہ گم ہو گیا تھا، اسے ڈھونڈنے میں ٹائم نکل گیا، تو قصہ تو وہی ہو جائے گا، آپ دیں یا نہ دیں، پھر وہ پوچھے گا یہ کہاں سے لائی، تو پھر مجھے جواب دینا پڑے گا، تو میرے لیے تو وہی ہے۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا ایک کام کر، تو رونا بند کر، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، جو خریدتے ہیں آٹا پسواتے ہیں، اب تو بڑی عمر کی اماں ہے 80-85 سال کی، تو آگے آگے چل، تیرا پیسا ہوا آٹا میں لیتا ہوں، تیرے مالک کے گھر میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، اور تو مالک کے گھر بتانا کہ کوئی مہمان آیا ہے، میں تیرے مالک کو کہوں گا کہ اسے ڈانٹنا مت، اس کا ٹائم میں نے روک رکھا تھا اس لیے ویسٹ ہوا ہے۔ واہ سبحان اللہ، بے اب تو شک۔ راضی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے تو کوئی آپتی نہیں ہے اگر اتنی آسانی مل جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آٹا خریدے، جو خریدے، آٹا پسوائے، اب وہاں سے ریٹرن آئے، اب وہ بڑھیا 80-85 سال کی اماں آگے آگے اور کل نبیوں کا امام پیچھے پیچھے۔ واہ کس جگہ جانا؟ مدینے میں ایک دہلیز آئی، بڑھیا نے اشارہ کیا کہ یہ ہے میرے مالک کا مکان، تو اب رسول اللہ آگے بڑھے اور مالک کے مکان پر، اس بڑھیا کے مالک کے مکان پر کھڑے ہو کر رسول اللہ نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم۔ یہ حضور نے سلام کیا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ مکان کے اندر جو بیٹا ہے وہ اسی محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ سبحان اللہ، واہ۔ ایک بار سلام کیا، ریپلائی میں جواب نہیں آیا، تو رسول اللہ نے پھر زور سے کہا السلام علیکم یا اہل البیت، اور گھر والوں تم پر سلام، سلامتی، امن، آشتی، یا سلامتی، سلام کی معنی ہے۔ دوسرا بھی جواب، تو رسول اللہ نے تیسری بار سلام کچھ بلند آواز سے لگایا اور ایسا لگ رہا تھا کہ سلام میں کچھ جوش تھا۔ تیسرا سلام ختم ہوا کہ اندر سے دروازہ بھی کھلا، دہلیز کا دروازہ بھی کھلا اور جواب بھی آیا۔ اب جیسے دروازہ کھولا تو اس نے سیدھے رسول اللہ کے ہاتھ چومے، محبوب آپ میرے آنگن، ہم تو نصیب لیے بیٹھے ہیں کہ کبھی ایک بار ادھر سے گزر ہو جائے، کیا ہی نصیبہ ہے کہ پوری باد صبا جو ہوا کے جھونکے کبھی یار کے آستانے سے لے آئے، آج محبوب خود میرے آنگن پہ چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ آپ کو ویلکم ہے، آئیے۔ حضور نے مسکرا کے اب وہ کون تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا میں بعد میں گھر میں آؤں گا، پہلے یہ بتا کہ تو نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، لیٹ جواب کیوں دیا، 3 بار میں سلام کر چکا ہوں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ، جب آپ پہلی بار سلام کیے نا تو آواز پہچان گیا کہ مدینے کے محبوب کا سلام ہے۔ سلام ایک دعا ہے، کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے آشتی، امن، سلامتی، محبت، رحمت، برکت، حفاظت سب نازل ہو۔ سلامتی میں سب آگے، یہ اسلام کی سسٹم ہے، ایک دوسرے سے ملو تو دعا دو، لیکن دعا میں لفظ کیا دیا؟ السلام علیکم۔ تو اس نے عرض کی محبوب جب آپ نے سلام کیا تو میرے دل نے کہا کہ نبیوں کے امام کی زبان جو لفظ نکلے وہ قبول ہو، ہم اور آپ لوگ دعا کریں تو ہماری دعا اور رسول کی دعا میں فرق یہ ہے کہ ہم دعا کریں تو آگے پیچھے درود پڑھے
اخلاص دعا میں ہو، سچائی دعا میں ہو، صدق دل دعا میں ہو، کچھ اللہ کا ڈر دعا میں ہو، سچائی ہو، تقوی ہو، طہارت ہو، پرہیزگاری ہو، صدق نیت ہو، اخلاص ہو، درود کا گلدستہ ہو، عشق نبی ہو، تب ہماری دعا اڑتی ہے، اللہ کی اجابت تک پہنچتی ہے، تب جا کے قبول ہوتی ہے۔ ہم دعا کریں تو دعا اجابت کی طرف جاتی ہے، اور رسول اللہ دعا کرے تو دعا لبائے اقدس پہ رہتی ہے، اجابت جھک کر نبی کی دعا کو لینے کے لیے۔ واہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ہماری اور نبی کی دعا میں اتنا فرق ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی جب دعائے واہ محمد۔ سبحان اللہ۔ تو ہم دعا کریں تو دعا کو اوپر جانا پڑے، اور محبوب دعا کریں تو اجابت کو نیچے آنا پڑے۔ تو عرض کی اس صحابی نے کہ محبوب جب آپ دعا کر رہے تھے پہلی بار کا السلام علیکم، جان بوجھ کے جواب نہیں دیا، سن رہا تھا لیکن جواب نہیں دیا، مجھے معلوم تھا کہ دوسری بار یہی سلام کریں گے، اور یہ سلام نہیں دعا ہے، تو میں دعا لینے کے لیے کہ میرا محبوب بولتا رہے، دعا مجھ پر برستی رہے، رحمت سلامتی برستی رہے۔ ایک بار سن لیا، دوسری بار سن لیا، تیسری بار جواب نہ دوں تو یہ بے ادبی ہے، اس لیے محبوب جواب بھی دیا اور دروازہ بھی کھولا۔ واہ سبحان اللہ۔ واہ حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، یہ تیری نوکرانی ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ تو نے اس کو بازار بھیجا تھا؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ 2 سکے دے کر بھیجے تھے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ تو سن، اب اس نے 2 سکے گم کر دیے، اس کی جگہ میں نے سکے دے دیے، جو تھا وہ ہو گیا، اس کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ بیچاری رو رہی تھی کہ میرا مالک غصہ کرے گا، اب اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، میں اس کی سفارش لے کر آیا، میں اس کا ضامن بن کر آیا۔ تو وہ بھی حضور کے غلاموں میں سے تھے، غلام تھے عبدالرحمن بن عوف، مسکرا کے کہتے ہیں محبوب کون ڈانٹے، کون جھڑکے، آج سے میں نے اسے آزاد کیا۔ واہ واہ واہ۔ اچھا آزادی کی کیا معنی؟ آزادی کی معنی یہ ہے کہ کوئی کام کاج نہیں کرنا، تو اپنے گھر جہاں جی چاہے وہاں رہے، اب تجھ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں، بنا کسی کام کاج کے تجھے تیرا پگار ٹائم پر پہنچائے گا۔ واہ واہ۔ میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے آزاد کیا۔ محبوب اب یہ میری نوکر نہیں، اب یہ مالکین ہے اس گھر کی، میں نوکر بن کے رہوں گا، یہ آرڈر دے گی میں کام کروں گا۔ یہ اتنا اچانک بدلا کیسے؟ کہ جس بڑھیا کے صدقے میرا محبوب دعا دے کر دعا دینے کے لیے میرے آنگن پر رحمت خود آئی ہو، اس بڑھیا کا احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا، اس لیے آج سے میں نے اسے آزاد کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سلام ایک دعا ہے، کیا ہے؟ تو سلام ایک دوسرے کو کیا کریں، سمجھ رہے ہیں؟ کئی ہمارے لوگ ہیں یہ جیسے کوئی راجکیہ فنکشن ہو نا، جیسے یہ سرپنچ صاحب پردھان صاحب کون ہے بیٹھے ہیں، سرپنچ صاحب ہیں، تو راجکیہ کوئی فنکشن ہو نا تو بیچارے یہ اپنے مذہب کے مطابق ہم سے ہاتھ جوڑیں گے، نمستے کہیں گے، جو جیسا جس کا جو ویوہار ہو، لیکن ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو سلام نہیں کریں گے، سوچتے ہیں کہ یہاں خراب لگے گا سلام، ارے کچھ خراب نہیں لگے گا، پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے رہو تب بھی مسلم کو دیکھو تو کہو السلام علیکم۔ اپنے دین کو ظاہر کرنے میں شرم مت کرو، فخر کرو کہ ہم محمد کے غلام ہیں۔ سلام کیا کرو، ایک افسح السلام، حضور فرماتے ہیں سلام پھیلاؤ، سلام کرو، یہ رسول اللہ سسٹم دے رہے۔ پھر کہتے ہیں جب کھانا کھاؤ تو ذرا اطراف میں دیکھ لو اڑوس پڑوس، تم اچھا کھانا کھا کے سو گئے اور اڑوس پڑوس بھوکا ہے تو میرے رسول فرماتے ہیں تم سرحد میں ہو تو اپنے بھائیوں کا خیال کرو،
اپنے بھائیوں کا خیال کرو۔ اب اڑوس پڑوس میں کوئی بھی مذہب ملت کا ہو، یہ نہ دیکھو کہ کس دھرم کا ہے، یہ دیکھو کہ تمہارا بھائی بن کے تمہارے پڑوس میں بیٹھا، اپنے اڑوس پڑوس کو چیک کر لو۔ میرے رسول نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ اگر اچھی سبزی بنا رہے ہو اور تمہاری اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ تم پڑوس کے بچوں کو کھلا سکو، تو میرے رسول فرماتے ہیں تھوڑا پانی زیادہ ڈال کے زیادہ شوربہ بڑھا دینا، اور کم سے کم اتنا اس کو دے آنا۔ اور اتنی بھی تمہاری پوزیشن نہیں ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ اسے کم چولہے پہ رکھو، کہیں اس کی خوشبو سے پڑوس کے بچے ترس نہ جائے۔ اس سے بڑی کوئی اچھی سسٹم ہوگی نہیں، یہ صرف دین میں ہے، صرف دین میں۔ اچھا، حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا بیٹا گم ہو گیا، ہوتا ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں نکل جاتے ہیں کہیں، پورا دن نہ ملے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں۔ ایک دن ہو گیا بیٹا ملا نہیں، رات کو بھی دیکھا آ جائیں گے، اطراف میں چھوٹے چھوٹے جیسے آپ کے یہاں وادی ہے نا، ڈھانیاں، تو ہو سکتا ہے ادھر چلے گئے، اس ڈھانی چلے گئے تو کل آ جائیں گے، لیکن کل بھی بیٹا آیا نہیں۔ اب تو باپ پریشان ہو گیا، آیا نہیں، پورا مدینہ چھان لیا لیکن کہیں نہیں ملا۔ تیسرے دن رسول اللہ کی بارگاہ، اب ابا کی حالت، بیٹا گم ہو تو باپ پر کیسے بیتتی ہے، ماں پر کیا بیتتی ہے، بہن بھائیوں پر کیا بیتتی ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں رو کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو، ایک دن انتظار کیا آ جائے گا لیکن محبوب نہیں آئے۔ میں نے کہا آپ کو تکلیف دوں، اب تو 2 دن گزر گئے، یہ تیسرا دن ہے، محبوب کچھ کرے، اور وہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ تو ایک دوسرے صحابی بیٹھے تھے جو ابھی پہنچے، انہوں نے دیکھ کے کہا آپ کے بیٹے کو ایسے کپڑے پہنے ہوئے، کہاں کا شکل و صورت کا ایسا ہے، کہاں کا تھوڑا اتنی ہائٹ کا ہے، کہاں رنگ ایسا ہے، کہاں آنکھیں ایسی ہیں، کہا نہیں گم نہیں ہوا، ابھی میں نے دیکھا مدینے سے باہر کھجور کے ایک باغیچے میں سب بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو باپ میں خوشی کتنی آ جائے گی، اس میں اتنی خوشی آئی کہ وہ حضور کی بارگاہ سے جلدی سے کھڑا ہو کے حضور نے فرمایا کہاں جا رہا ہے، کہا اپنے بیٹے کو لینے۔ تو محبوب نے فرمایا ٹھہر جا، ایک سسٹم دے رہا ہوں، اس حساب سے بلا لے۔ کیا یا رسول اللہ؟ کہا جب تو تیرے بیٹے کو دور سے دیکھے اور اسے بلائے نا تو نام لے کر بلانا، جو نام ہو اس کا، عبد الرحمن ہو، یوسف ہو، سکندر، جو نام ہو نام لے کر بلانا۔ یہ مت کہنا اے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اے میرے لال، اے میرے جگر، یہ مت کہنا، نام پکارنا، اے فلاں نام سے پکارنا، اے یوسف، اے عبد الرحمن، اے عبداللہ نام سے پکارنا۔ تو اس نے عرض کی محبوب میرا بیٹا ہے، 3 دن سے گم ہے، اگر دیکھ کر کہوں کہ اے میرے لال، اے میرے جگر، اے میرے ٹکڑے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا تجھے فرق نہیں پڑے گا، تیرے بیٹے کو فرق نہیں پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی ہو، جب تو کہے گا میرے لال، میرے جگر، میرے ٹکڑے، تو یتیم مڑ کر تجھے دیکھے گا، اسے اپنا ابا یاد آ جائے گا، یتیم کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اس لیے تیرے بیٹے کا نام لے کر پکار۔ ایسی تعلیم کوئی دوسرا دین دے سکتا ہے؟ دوسرا کوئی دھرم دے سکتا ہے؟ سب دھرموں میں تعلیم اچھی ہے لیکن سب سے اچھی تعلیم دین اسلام میں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے مسلمانوں جب تم مسلم ہو تو فادخلوا فی السلم، فادخلوا فی السلم، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، پورے کے پورے تمہاری باسا اسلامی، تمہارے ورتن اسلامی، ورتن سمجھتے ہیں؟ ویوہار، اخلاق، سوبھاؤ اسلامی، تم کیا سوچ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، اسلام میں آئے ہو تو پورے مسلم بنو، عادتوں میں، اخلاق میں، اطوار میں تم دنیا کی نقل مت کرو، نقل کرنی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی نقل کرو۔
اچھا ہم نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ ہمیں نقل تو کرنی ہے، لیکن یہ نقل ہم میں اترے کیسے؟ ہمیں اسلام میں تو آنا ہے، لیکن پورے اسلام میں آنا چاہتے ہیں، شیطان کھینچ لے جاتا ہے، ہم بچیں کیسے شیطان سے؟ تو قرآن کہتا ہے کونو ما صادقین، اگر شیطان سے بچنا ہے، ادھر سرحد پار کے دشمن سے بچنا ہے، تو ادھر دھیان نہ دو، جو تم میں سچے ہیں ان کے سنگت اور صحبت کو اختیار کرو۔ واہ سبحان اللہ، بے شک وہ سچے سنگتی جو سچے ہوں، جو صادقین ہو، کون؟ تو قرآن کہتا ہے اولیاء اللہ۔ سرکار غوث پاک کتنی عمر میں پڑھنے گئے تھے؟ اب دیکھو ولی کی صحبت میں فیض کیا ملتا ہے۔ کتنی عمر میں پڑھنے گئے تھے؟ 18 سال۔ گھر سے نکلے، ماں نے 40 روپئے یا سی کے دیے، نکلے، راستے میں ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں نے حملہ بول دیا۔ اب یہ ڈاکہ کرنے والا مسلم 40 لوگ، یہ سب ڈاکو تھے، انہوں نے ڈھاکہ ڈالا، قافلہ لوٹ لیا، حضرت غوث اعظم کو پکڑ کے لائے۔ کتنے روپیے ہیں؟ کا 40 اشرفیاں یہاں پہ ہیں۔ سرکار غوث پاک تھوڑی دیر ان 40 کے بیچ میں کھڑے رہے، 5 منٹ 10 منٹ جو بات پوچھنی تھی انہوں نے واقعی جب جیب توڑا تو 40 اشرفیاں نکلی، تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اے بیٹے، 18 سال کا جب بیٹا ہے اور تو چھپا نہیں سکتا پیسے کو، لوگ تو ڈاکوؤں سے پیسہ چھپاتے ہیں، تو تو ظاہر کر رہا ہے۔ تب غوث پاک نے اتنا کہا کہ گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے نصیحت کی ہے کہ بیٹا دین پڑھنے جا رہا ہے تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں جھوٹ کبھی مت بولنا، کبھی کسی کے آگے جھوٹ کی وجہ، کسی کے ڈر کی وجہ سے جھوٹ مت بولنا، جو سچ ہے وہ سامنے رکھنا۔ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے رسول کا دین نہیں چھوڑوں گا، کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، اس لیے جو تھا سچ سچ کہہ دیا۔ واہ سبحان اللہ، بے شک اتنی بات کہی تو ڈاکوؤں کے سردار نے جملہ کیا کہا رے بیٹے، تو تیری ماں سے وعدہ کر کے آیا، نہیں توڑ سکتا، میں تو میرے رب سے وعدہ کر کے آیا، توڑ کے بیٹھا ہوں۔ آج سے میں نے سب ڈاکہ بازی چھوڑی، اب جس راہ پر تو ہے اس راہ پہ چلتا ہوں۔ اتنی بات سن کے کئی سالوں کا ڈاکہ ڈالنے والا 1 منٹ میں سدھر سکتا ہے، سدھرا بات سن کے نہیں، سدھرا عبد القادر کی صحبت کی وجہ سے۔ یہ وہ سچا تھا جو ولی ابن ولی ہے، جس کے ابا بھی ولی، اماں بھی ولی، خاندان بھی ولی۔ جب ولایت عروج پر ہو، ماں جب طیبہ فاطمہ جیسی ہو، ابا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دیتے ہو، ایک سیب کھا لیا تھا، معافی مانگنے کے لیے 2 سال بغیچے میں خدمت کی۔ جب ابا اتنے پاک باز ہو، اماں اتنی پاک دامن ہو، تو گود سے بیٹا بھی عبد القادر جیلانی جیسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک قرآن کہتا ہے خود کو دین میں رکھنا چاہتے ہو تو نیکوں کی صحبت میں رہو، دینداروں کی سنگت میں رہو، تو تم میں دین آ جائے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو پورا دین میں رکھے، آمین کہو، پورا دین میں آ جائیں، اور ہر غلط کام اللہ ہمیں چھڑوا دے۔ اب شکریہ، اللہ ہمیں پورا دین میں رکھے، ہر غلط کام ہم سے چھڑوا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گاؤں کی مسجد مدرسے کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے سماجیں زندہ ہوتی ہیں ایجوکیشن سے، اس سے اگر اپنی سماج کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو قلم اپنے بچوں کو دو، تعلیم دو، دین کی تعلیم دو، تاکہ ادب آ جائے، انسان بن جائے، اور دنیا کی تعلیم دو تاکہ دوسری قوموں کے ساتھ لیول میں کھڑے ہو سکیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کو تعلیم دو، تعلیم کے لیے مدرسوں پر محنت کرو، اور یہ مدرسے پڑھانے والے جو ہیں نا، اسے ہلکا مت جانو۔ بالکل حق۔ مسجد کے امام یا مولانا تمہارے 10-15 ہزار کے بھکاری نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟
یہ مت سمجھنا کہ ہم تنخواہ دے رہے ہیں اس سے یہ مولوی پل رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ قدرت کی طرف سے ڈیوٹی ہے، وہ مولوی نبھا رہا ہے۔ ورنہ تم کھیت کھلیانوں سے پیسے نکال سکتے ہو تو آوک وہ بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے دین کا خادم ہے۔ ارے تاریخ پڑھے، تاریخ، رسول اللہ کے دین کے خادموں کے جوتے اٹھانے والوں کو خدا نے زمانے کا بادشاہ بنا دیا۔ اسی لیے کبھی عالم کی توہین نہ کریں، عالم کا ادب کریں، امام کا ادب کریں، مولانا شبد کا ادب کریں، مولانا کا احترام کریں۔ دین یہی ہے جو اپنے بچوں کو سنوار رہے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے ماں باپ سے زیادہ اگر عزت رکھو تو اس استاد کی رکھو جس نے تمہیں نبی کی دین کی تعلیم دی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کا نیک جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا